جب وہ جو کوئز میں نے آپ کو ابھی بتایا، جب وہ انہوں نے سنا یا پڑھا یا دیکھا تو ان کے دماغ میں کچھ الفاظ گئے، سلیکٹیولی کچھ الفاظ گئے. ایک کار موٹر وے پہ 40 کلومیٹر کی سپیڈ سے، کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہی ہے تو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کار 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اور کانسٹنٹ، یہ کافی. انہوں نے سلیکٹ کر کے اپنی ورکنگ میموری میں وہ ڈال دیا. ایک پکچر بھی ان کے ذہن میں بن گئی. تو یہ دیکھیں، سلیکٹنگ ورڈز، سلیکٹنگ امیجز. ورکنگ میموری میں اب وہ سوچ رہے ہیں کیا پیٹرول خرچ ہوگا، کیا فورس اپلائی ہوگی، کیا فیول کنزیوم ہوگا. پرائر نالج سے وہ کچھ اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے ان کو مختلف جواب مل رہے ہوں. چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ تصویر اپنے ذہن میں آپ ہمیشہ رکھیے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو وہ فیڈ بیک لوپ کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھاتی ہیں، جس کے بغیر لرننگ نہیں ہو سکتی. میں نے اس فیڈ بیک لوپ کے بارے میں کئی دفعہ آپ سے بات کی. یہ ناظرین ایک ایگزام کا پہلی سلائیڈ ایک اسٹوڈنٹ کی. اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ اس نے کنونشنل وزڈم استعمال کیا کہ نو فرکشن، جب فرکشن نہیں تھی، نو ایکسلریشن، نو فیول کنزیومڈ. دس از کانٹریری ٹو، یہ اب آپ دیکھیں، میں ایک دفعہ دوبارہ سے پیچھے آپ کو جا کے دکھا دوں. کہتا ہے کہ ایکسلریشن از زیرو بیکاز کار موونگ وتھ کانسٹنٹ ویلوسٹی اینڈ آلسو اسپیڈومیٹر شوز 40 کلومیٹر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسلریشن کوئی نہیں ہے، کار موونگ ایٹ 40 کلومیٹر پر آور. نو فرکشن کیا اگلا پارٹ ہے جو میں ڈسکس کروں گا. ابھی فرکشن ہے لیکن کار کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے ایکسلریشن نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کا مطلب ہے ایکسلریشن نہیں ہے تو ایف از اکول ٹو ایم اے، فورس اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیول کنزیوم نہیں ہوگا. اب ناظرین، یہ ایک اس بات کو ہم بار بار آج ریپیٹ کریں گے کہ آپ کو فزکس کے جو کنونشنل لیکچرز ہیں، کنونشنل چیزیں ہیں، وہ آپ کو کچھ بتاتی ہیں، کچھ سکھاتی ہیں. کنونشنل وزڈم ہے فزکس کا، جو آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے. کئی چیزیں بھول جاتی ہیں کہ اگر ایکسلریشن نہیں ہے تو فورس بھی نہیں. کانسٹنٹ سپیڈ ہے تو ایکسلریشن نہیں ہے، تو پھر فورس بھی نہیں ہے، تو پھر فیول. لیکن آپ موٹر وے پہ کئی دفعہ گئے ہوں گے، 40 کلومیٹر پر آور سے زیادہ کی سپیڈ پہ بھی گئے ہوں گے، کم سپیڈ پہ بھی گئے ہوں گے، اور آپ نے کافی دیر تک سپیڈ کو کانسٹنٹ بھی رکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود فیول کنزیوم ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک کانفلکٹ آ رہا ہے. یہ ان کے آبزرویشن جو وہ کرتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں کانسٹنٹ سپیڈ پہ، اس میں فورس لگاتے ہیں. روزمرہ کی ایک آبزرویشن ان کو جو سائنس نے ان کو سکھایا ہے اس کے ساتھ کانفلکٹ کر رہی ہے. دیر از آ کوگنیٹو ڈس ایکولیبریم. یہ تو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، یہ ہونا چاہیے، مطلب اگر اس کو یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں آتی کہ یار پیٹرول تو ایکچولی کنزیوم ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ آرٹیفیشلی یہ کانفلکٹ پیدا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر یہ صرف ریلائی کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ ایکسلریشن کیونکہ نہیں ہے تو نو ایکسلریشن بیکاز نو بریکس آر اپلائیڈ ایز اف ٹرننگ ڈز ناٹ انوالو ایکسلریشن. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہ کیوں لکھا ہے کہ ایکسلریشن از بیکاز آف بریکس. یہ ایزیوم کر کے لکھا ہے کہ اگر بریکس نہیں ہوں گے تو پھر ایکسلریشن بھی نہیں ہوگا. ٹرننگ کو وہ ایکسلریشن نہیں سمجھتا. اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو لمحہ فکریہ ہوتا ہے
ہم سب ٹیچرز کے لیے کہ ٹرن کرنے کو وہ ایکسلریشن نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے ایکسلریشن یا ڈیسلریشن، پازیٹیو ایکسلریشن یا نیگیٹو ایکسلریشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں، یوں کر کے گاڑی آگے جاتی ہے، یا آپ بریکس پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اسکریچ لگا کے گاڑی رکتی ہے. اس کی یہ پکچر ہے ذہن کے اندر ایکسلریشن کی. دیکھیں اس کی پکچر کو جاننا بڑا ضروری ہے. اس کے ذہن میں وہ اسکریچیں جب مارتا ہے کوئی تو پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے ایکسلریشن. جتنی زیادہ زور کی اسکریچز مارے گا اتنا ہی زیادہ ایکسلریشن ہوگا. جتنی تیزی سے گاڑی اٹھے گی، اسٹیشنری گاڑی کھڑی ہے ایک دم سے موٹر سائیکل جس طرح اٹھتی ہے نا، اگلا پہیہ آگے اٹھ جاتا ہے، اتنی زیادہ یہ اس کی پکچر ہے. ٹرننگ ایٹ اے کانسٹنٹ اسپیڈ، اور وہ بھی 40 کلومیٹر پر آور، کوئی زیادہ اسپیڈ نہیں ہے، یہ اس کے نزدیک ایکسلریشن نہیں ہے. یہ ہمیں نئی انفارمیشن ملی ہے جس کا میں پہلے سوچ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد اسپیڈ اور ویلوسٹی میں وہ فرق نہیں کر سک رہے کسی وجہ سے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا جس کا سوال بناتے ہوئے، کویشچن ڈیزائن کرتے ہوئے، پرابلم فارمولیٹ کرتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا. اس سے آپ ان بچوں کی انٹیلیجنس کا اندازہ کر سکتے ہیں. میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ مسئلہ بھی آئے گا، اور یہ مسئلہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب کار ٹرن کر رہی ہوگی فرکشن لیس سرفیس کے اوپر، یا نہیں بھی ٹرن کر رہی ہوگی، سیدھی جا رہی ہوگی، تو اس کے پہیے نہیں چل رہے ہوں گے. میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا. اور یہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. پہیے نہیں چل رہے ہوں گے، کار سلائیڈ کر رہی ہوگی، فرکشن نہیں ہے نا، ایئر ریزسٹنس بھی نہیں ہے. جب وہ سلائیڈ کر رہی ہوگی کار، تو اب اگر آپ اس کے موڑتے ہیں، آگے کی ویلز موڑتے ہیں اسٹیئرنگ ویلز کے ذریعے سے، تو وہ تو ٹرن ہی نہیں کرے گی. This is something which was unexpected. They are intelligent enough to find out, to think about this thing جو میں سوچ نہیں سکتا تھا. انہوں نے بنیادی غلطیاں کئی کی ہیں. لگتا ہے کہ ان کو فزکس جس طرح سے پڑھائی گئی ہے، یا کیلکولس جس طرح پڑھایا گیا ہے، یا کائنامیٹکس جس طرح پڑھائی گئی ہے، اس میں بڑے سیریس فلاز تھے، لیکن وہ دماغ سے سوچتے ہیں. ہم نے کچھ گڑبڑ کی ہے. یہ ہم نے دیکھا. اب اگلی سلائیڈ پہ جانے سے پہلے ایک وقفہ کر لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں.